السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان اللہ مع الصابرین۔ سبحان اللہ۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات سبحان اللہ۔ بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ سبحان اللہ۔ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة سبحان اللہ۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا سبحان اللہ۔ إنا لله وإنا إليه راجعون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ جھوم جھوم کے درود پاک پڑھے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت ہے۔ بتاؤ بتاؤ۔
زمیں زمان ہی نہیں ساتوں آسمان مہکے سبحان اللہ سبحان اللہ زمیں زمان ہی نہیں ساتوں آسمان مہکے کہ زمیں زمان ہی نہیں ساتوں آسمان مہکے وہ لامکان میں گئے تو وہ لامکان مہکے وہ لامکان میں گئے تو وہ لامکان مہکے اور مہک رہا ہوں میں ماں کی دعاؤں کے صدقے مہک رہا ہوں میں ماں کی دعاؤں کے صدقے مہک رہا میری دعا ہے کہ جنت میں سب کی ماں مہکے میری دعا ہے کہ جنت میں سب کی ماں مہکے زمیں زمان ہی نہیں ساتوں آسمان مہکے اور سجایا ہم نے تو سجاد اپنے دامن میں سجایا ہم نے تو سجاد اپنے دامن میں نبی کے نام کے گنجے جہاں جہاں مہکے نبی کے نعت کے گنجے جہاں جہاں مہکے زمیں زمان ہی نہیں ساتوں آسمان مہکے وہ لامکان میں گئے تو وہ لامکان مہکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سبحان اللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بعد توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ کے دیوانوں اولیاء امت کے طلبگاروں آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ بے کش پناہ میں غلامانہ انداز میں ہدیہ درود پاک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد
بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما۔ اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بست راز کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارد، دشمن ہمیشہ پرگم با ذکر تو دوست دارد، دشمن ہمیشہ پرگم با ذکر تو دوست دارد۔ جہاں میں ایک ہی عورت نظر آتی ہے، جہاں میں ایک ہی عورت نظر آتی ہے، بس ایک ماں کی محبت نظر آتی ہے، بس ایک ماں کی محبت نظر آتی ہے۔ اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھرریوں کی قسم، اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھرریوں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت نظر آتی ہے، ہر ایک لکیر میں جنت نظر آتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم ہے ہم سبوں پر کہ ہم اور آپ سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پاک کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے اللہ کے اس مقدس گھر میں حاضر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم حسنین کریمین کے صدقہ توسل سے ہم سبوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں اور عالم اسلام کی بے چینی کو دور فرمائیں۔ حضرات، میں نے قرآن عظیم الشان میں سے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس پر کچھ گفتگو یعنی روشنی ڈالنے سے قبل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے، یعنی آج کی یہ 3 تقریر ہے۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پاک سے یہ محفل ہم اور آپ نے انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقہ توسل سے اور امام عالی مقام کے صدقہ توسل سے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک تمہیدی گفتگو آپ کے گوشے گزار کروں۔ حضرات، دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا دھرم سے تعلق رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کے اندر 4 چیز کی محبت ڈالی ہے۔ پہلی محبت وطن کی محبت،
یعنی جو انسان جس ملک میں اور جس شہر میں رہتا ہے وہ اپنا ملک سے پیار کرتا ہے۔ دوسری محبت مال کی محبت، ہر انسان مال و جر سے محبت کرتا ہے۔ تیسری محبت اولاد کی محبت، ہر انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہندو بھائی ہو، مسلم بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، عیسائی بھائی ہو، کوئی بھی ہو۔ چوتھی محبت اپنی جان کی محبت۔ یہ چار محبت اللہ نے ہر کسی کے دل میں ڈالی ہے، اور ان چار چیزوں سے ہر کوئی محبت کرتا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ کوئی ایسا انسان ہو ہی نہیں سکتا جو ان چار چیزوں سے انکار کر دے کہ مجھے اپنے وطن سے پیار نہیں، مجھے دولت سے پیار نہیں، مجھے اولاد سے پیار نہیں، مجھے اپنی جان سے پیار نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ایک محبت دوسرے محبت پر غالب آ جاتی ہے تو پہلے والی محبت دم توڑ دیتی ہے۔ ہر کوئی اپنے وطن سے پیار کرتا ہے، ہر کوئی اپنا ملک سے پیار کرتا ہے، ہر کوئی اپنا شہر سے پیار کرتا ہے۔ اسی ملک ہندوستان کا رہنے والا ایک شخص جب وہ امریکہ یا سعودیہ عربیہ جاتا ہے، جب آپ اس کا دامن پکڑ کر پوچھیں گے بھائی کیا ہوا، آپ کیوں جا رہے ہو؟ کیا آپ کو اپنا ملک پسند نہیں ہے؟ کیا آپ کو اپنا وطن پیارا نہیں ہے؟ یہ جانے والا امریکہ شخص تڑپ کر آپ کو جواب دیتا ہوا نظر آئے گا، یقیناً مجھے اپنے وطن سے محبت ہے، مجھے اپنا ملک سے بے حد محبت ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنا وطن کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤں۔ مگر بھائی تو کیوں جا رہا ہے؟ وہ جانے والا یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، جا اس لیے رہا ہوں کہ دولت کے خاطر، مال کے خاطر، یعنی جہاں مال کی محبت کی باری آتی ہے تو وہیں وطن کی محبت دم توڑ دیتی ہے، کیونکہ انسان مال کمانے کے خاطر اپنا وطن کی محبت کی قربانی دیتا ہے۔ دولت کمانے کے لیے انسان اپنے ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہوتا ہے، جہاں دولت کی باری آئی وہاں پر وطن کی محبت دم توڑ دی۔ اب وہی دولت کمانے والا انسان کا بیٹا بیمار پڑ جائے، سخت مرض میں مبتلا ہو جائے، جب ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے، اگرچہ وہ کتنا بڑا غریب کیوں نہ ہو، سینہ ٹھوک کر ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا کلیجے کا ٹکڑا ہے، ایک ہی لوتا بیٹا ہے، بڑی منتوں اور سماجتوں کے بعد اللہ نے مجھے یہ لوتا بیٹا عطا کیا ہے، یہ بیمار ہے، چاہے جتنی بھی قیمت کی دوائی کی ضرورت پڑے ڈاکٹر آپ اس کا علاج کیجئے، پیسے کی فکر نہ کیجئے، چاہے کتنی بھی دولت لگ جائے میں اپنے بیٹے کی جان بچانے کے خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اسی شخص سے اگر پوچھا جائے بھائی اسی دولت کو کمانے کے لیے تو نے اپنی وطن کو چھوڑ کر گیا تھا، آخرکار اسی دولت کو کس پر لٹا رہا ہے؟ اب یہ دولت لٹانے والا شخص آپ کو جواب دیتا ہوا نظر آئے گا، میرا ایک ہی لوتا بیٹا ہے، بیمار پڑ گیا ہے۔ جب اولاد کی محبت کی باری آئی تو وہیں پر دولت کی محبت دم توڑ دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ایک محبت غالب آتی ہے تو وہیں پر فوراً دوسری محبت دم توڑ دیتی ہے۔ اب تیسری محبت، یعنی جب انسان کو اپنے جان کے لالے پڑ جاتا ہے، مان لیجئے سونامی آ گیا، زلزلہ آ گیا یا باڑھ آ گیا، ابھی بہار میں باڑھ آیا ہوا ہے، گاؤں کا گاؤں تباہ و برباد ہو گیا، بے شمار مکانات ڈوب گئے، لوگوں کے اناج بہہ گئے، جانور تک کے بہہ گئے، مکانات ٹوٹ ٹوٹ کر گر گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی بار کے بیچ میں پھنسا ہوا ایک ایسا انسان ہے جو اپنے ہاتھ پیر مارتا ہوا
جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اسے تیرنا نہیں آتا مگر حتی الامکان وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں ہے۔ اب اس تیرنے والے انسان سے اگر کوئی کہے بھائی تمہارا گھر کہاں ہے، بھائی تمہارا مال کہاں ہے، بھائی تمہارا بیٹا اور تمہاری بیوی اور بچے کہاں ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ پانی میں تیرتا ہوا انسان آپ کو جواب دیتا ہوا نظر آئے گا کہ میری جان بچ جائے گی تو کہیں نہ کہیں گھر بس جائے گا، میری جان بچ جائے گی تو کہیں نہ کہیں سے مال آ جائے گا، میری جان بچ جائے گی تو اللہ اگر میرے مقدر میں اولاد رکھا ہے تو مل جائے گا۔ یہاں جان کے لالے پڑ گیا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ، یعنی جہاں جان بچانے کی باری آتی ہے تو وہاں پر اولاد کی محبت بھی دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ چار محبت اللہ نے ہر کسی کے دل میں ڈالی ہے، مگر مسلمانوں قربان جاؤ، مسلمانوں قربان جاؤ مذہب اسلام پر۔ اس رب کا بے پناہ احسان کریم ہوا کہ پروردگار عالم ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں مسلمان بنایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پانچویں خصوصی محبت پروردگار عالم نے مومنین کو عطا کیا ہے۔ وہ کون سی خصوصی محبت ہے عزیزان ملت اسلامیہ؟ جہاں پر وطن کی محبت دم توڑ دے، جہاں پر مال کی محبت دم توڑ دے، جہاں پر اولاد کی محبت دم توڑ دے، جہاں پر اپنی جان کی محبت دم توڑ دے، تو وہیں سے مذہب اسلام کی محبت جنم لیتی ہے، وہیں سے ایمان کی محبت جنم لیتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، سرکار امام علی مقام کی بارگاہ میں چلیے۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسی دین کے خاطر اپنی وطن کی قربانی دی، مدینہ المنورہ کو آپ نے چھوڑا، پھر اسی دین کے خاطر اپنی مال کی قربانی دی، اپنی زمین و جائیداد کو، کھجور کے سارے باغات کو مدینے میں ہی چھوڑ دیا، اسی مذہب اسلام کے خاطر، اسی دین کے خاطر سرکار امام حسین نے ایک ایک کر کے اپنے یعنی اولادوں کی قربانی پیش کی۔ آخرکار عزیزان ملت اسلامیہ، اسی دین کے خاطر میدان کربلا میں تپتے ہوئے لالا زار میں سرکار امام علی مقام نے اپنی گردن کو تن سے جدا کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اے مسلمانوں، اے میرے نانا کے دین پر چلنے والوں، یعنی اگر اس دین کے خاطر، اس مذہب کے خاطر، اسلام کے خاطر، ایمان کی بقا کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، شریعت مصطفیٰ کے لیے اگر وطن کی قربانی دینی پڑے تو دے دینا، مال کی قربانی دینی پڑے تو دے دینا، اولاد کی قربانی دینی پڑے تو دے دینا، اگر اپنی جان کی بھی قربانی دینی پڑے تو دے دینا، مگر مذہب اسلام کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی آنچ نہ آنے دے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اسلام کی محبت پانچویں محبت ہے۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مومنین میں سے پیدا کیا، اور مسلمانوں کے بہت سے اقسام ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے ہمیں ایسے مومن میں سے بنایا کہ ہم اس کے چہیتے محبوب کے امتیوں میں سے ہیں۔ امام علی مقام کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے قرآن عظیم الشان کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر تھوڑی دیر گفتگو آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کا قرآن ہمارے ذہن کو جھنجھوڑ کر نچوڑ کر یہ پیغام دے رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 3 باتیں قابل غور ہیں، پر میں ایک بات پر آج گفتگو کروں گا۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا، دوسرا اس کا کسی کو شریک نہ بنانا، تیسرا اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا۔
حضرات، ہم اس دنیا میں جس کے ذریعے آئے ہیں یعنی ہمارے ماں باپ، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں متعدد جگہوں پر الگ الگ انداز اور الگ الگ عنوان کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے احادیث نبوی کے اندر بھی بے شمار آپ کو احادیثیں ملیں گی جو ماں باپ کی عظمت کے تعلق سے، ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضرات، ماں باپ کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے، ان کا مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے ماں باپ کا خدمت کیا کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں ایک صحابی آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ماں باپ میں سے سب سے زیادہ حقدار کون ہوتا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا امک یعنی تیری ماں۔ پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر کون؟ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں امک تیری ماں۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر کون؟ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں امک تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر کون؟ تب کعبے کے بدر الدجا بول پڑے ابو کا یعنی تیرا باپ۔ احادیث مصطفیٰ کی روشنی میں یہ پتہ چلا کہ ماں باپ میں سے سب سے زیادہ حقدار ماں ہے، پھر اس کے بعد والد ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، دونوں کو راضی کیا جائے، دونوں کو خوش کیا جائے۔ اگر ماں راضی ہے تمہیں جنت تو مل گئی، اگر باپ ناراض ہے تو اس جنت میں جانے کے لیے دروازہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ بھی راضی ہو اور ماں بھی راضی ہو، مگر سب سے زیادہ حقدار ماں ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹے کے نامہ اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے، ایک مقبول حج کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ حج کہتے کسے ہیں؟ ایک حاجی ایک موٹی رقم خرچ کرتا ہے اور سفر کی صحبتیں برداشت کرتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے، صفا و مروہ کا سعی کرتا ہے، میدان عرفات اور میدان مینا اور میدان مزدلفہ میں یعنی محنتیں اور مشقتوں کے ساتھ عبادت و ریاضت کرتا ہے، شیاطین کو کنکریاں مارتا ہے۔ اس کے بعد وہ حاجی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اللہ نے میرا حج قبول کر لیا ہے، مگر کوئی اولاد اگر محبت سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لے گا تو مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس بچے کے نامہ اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اے میرے دوستو، محبت سے صبح و شام اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیا کرو۔ آج تو ہمارے اندر یہ عادت سی ہو گئی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے نفرت کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ سے زبان درازی کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بجائے ان کو جو ہے یعنی ناخوش رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، چاہو تو اسے راضی کر کے جنت حاصل کر لو یا پھر اسے ناراض کر کے جہنم کو اپنا لو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے خوش نصیب ہیں وہ بچے جو اپنے ماں باپ کو خوش کر کے جنت حاصل کر رہے ہیں اور اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا تاج اور کامیابی کا جو ہے اس کے سر پر پروردگار
علم تاج عطا کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے لیے جو بچے دعائیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے، ان کی کمائی میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کے روزی کے دروازے پروردگار عالم کھول دیتا ہے۔ بچہ جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا بند کر دیتا ہے تو اللہ اس کی روزی میں کمی کر دیتا ہے، اس کی زندگی سے برکتیں چھین لیتا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کیا کرو۔ اگر وہ زندہ ہے تو ان کی بھلائی کے لیے دعا کرو، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرو، اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار عالم نے کہا، اے موسیٰ، وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے، وہ بیٹا جو اپنی ماں باپ کی خدمت کرتے رہتا ہے اور اگر نیکیوں میں کوتاہی کرتا ہے، عبادت میں کوتاہیاں کرتا ہے، تو وہ بچہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے صدقہ توسل سے میں اس کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتا ہوں۔ اور وہ بچہ جو بے حد عبادت و ریاضت کرتا ہے مگر اس کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں، ان کے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، تو اے موسیٰ علیہ السلام، میں اس بچے کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں عطا کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں باپ کے راضی پر رب کی رضامندی ہے۔ پہلے ماں باپ کو راضی کر لیا جائے، پھر پروردگار عالم آپ سے خود بخود راضی ہو جائے گا، اور جس دن آپ کا رب آپ سے راضی ہو گیا تو دونوں جہان کی نعمتیں آپ کی قدم چومے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں باپ کو ناراض کرنے سے کتنا بڑا نقصان ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں ایک صحابی آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے، یعنی ان کا آخری وقت ہے، اور وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ جو صحابہ ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ میں حضرت عبداللہ بن سلام کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں میرے آقا کہ حضرت عبداللہ بن سلام زندگی اور موت کے درمیان ہے، چند سانس کا مہمان ہے۔ میرے آقا ان کے کان کے قریب اپنا منہ کو کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عبداللہ بن سلام، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عبداللہ بن سلام کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، زبان سے یہ کلمات ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے آقا 3 مرتبہ پڑھانے کی کوشش کی مگر نہیں ادا کر پا رہے ہیں۔ بلال حبشی سے کہنے لگے، اے بلال، ان کی بیوی کے پاس جاؤ، ذرا حال تو معلوم کر کے آؤ، یہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن سلام کی بیوی کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ تو بتائیے آپ کا شوہر عزیز اس دنیا میں کون سا عمل کرتا تھا، کیا کیا کرتا تھا، آخرکار وہ کلمہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ کی بیوی کہتی ہے، قسم خدا کی، جب سے میرا نکاح عبداللہ بن سلام کے ساتھ ہوا ہے، میں نے نماز باجماعت پنجگانہ مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کرتے ہوئے دیکھی ہے۔ ہر روز صدقات اور خیرات کیا کرتے تھے، ان کا ادب و اخلاق بہت اچھا تھا، یہ غریبوں پر اپنا مال بہت لٹایا کرتے تھے، یہ بے سہاروں کا سہارا بھی دیا کرتے تھے۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، عبداللہ بن سلام کی بیوی کہتی ہے، ہاں ایک معاملہ ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا معاملہ؟ کہا، ان کے والدہ ان سے ناراض ہے، ان کی ماں ان سے دکھی ہے، جائیے ان کی والدہ کے پاس۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سارا ماجرا بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کی والدہ ہے، ان کی والدہ ان سے ناراض ہے،
ان کی والدہ ان سے دکھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ابوبکر صدیق کو، سرکار فاروق اعظم کو حضرت عبداللہ بن سلام کے والدہ محترمہ کے پاس بھیجتے ہیں، جاؤ انہیں بلا کر لاؤ۔ سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حضرت عبداللہ بن سلام کے والدہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے بڑی بھی، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ وہ بڑی بھی آتے ہیں، میرے آقا کہتے ہیں کیا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ کیا آپ اپنے بیٹے سے ناخوش ہیں؟ عبداللہ بن سلام کی والدہ کہتی ہیں ہاں میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کس بات پر آپ ناراض ہیں؟ وہ ضعیفہ کہتی ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، جب سے میرا بیٹا نکاح کیا ہے وہ اپنی بیوی کے کہنے پر مجھے تکلیف دیا ہے، مجھے ستایا ہے، میرے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ضعیفہ کہتی ہے میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ضعیفہ اسے معاف کر دیجئے، میں آپ کا ضامن ہوتا ہوں۔ اتنا ہی کہنا تھا وہ ضعیفہ، اتنا ہی سننا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کی والدہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، جب آپ کی بات ہے تو میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دی۔ جو ہی عبداللہ بن سلام کی والدہ اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہے، فوراً عبداللہ بن سلام کے زبان سے کلمہ مبارکہ جاری ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ صحابی تھے جس نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے نبی کون و مکان کے چہرے زیبا کو دیکھا ہے، جن کی عبادت، جن کی ریاضت، جن کی حمد و ثنا، جن کی جو ہے تسبیح و تحلیل کا عالم اتنا بلند و بالا ہے کہ ہم اور آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ ایک صحابی کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کے دھول کے برابر بھی کوئی غوث اور قطب پہنچ نہیں سکتا، تو ہم اور آپ جو ہے عزیزان ملت اسلامیہ وہاں تک کیسے پہنچ پائیں گے؟ ہم گنہگار، بدکار، خطاکار ہیں۔ اگر کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہوں اور ایسے عالم میں ہماری موت آ جائے اور کلمہ مبارکہ اگر ہم نہ پڑھ پائیں تو بتائیے ہمارا حشر کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ دوستو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان، اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ، اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کیا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں گزر رہے تھے، کہیں آپ تشریف لے جا رہے تھے، چلتے چلاتے آپ تھک گئے تو کیا ہوا جانتے ہیں؟ رب قدیر کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، مولا کریم میں تیرا نبی موسیٰ ہوں، میں فلاں شہر یا فلاں ملک، میں فلاں شہر یا فلاں گاؤں جانا چاہتا ہوں، مولا میرے لیے سواری کا انتظام کر دیا جائے، میں تھک گیا ہوں، میرے پیر جواب دے رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غیب سے آواز آئی، وحی الہی آئی، اے موسیٰ اور تھوڑی دور چلیے، آگے ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کے سرانگ میں میرا ایک بندہ بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، جائیے ان سے جا کر کے کہیے وہ سواری کا انتظام کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کے قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی ایک نوجوان ہے جن کے چہرے سے نور کی شعاع نکل رہی ہے۔ وہ نوجوان اللہ کی عبادت میں لگا ہے، حمد و ثنا میں لگا ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ اس نوجوان کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں اے نوجوان تم کون ہو مجھے پتا نہیں ہے، میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں، مجھے فلاں شہر جانا ہے، سواری کا انتظام کر دیا جائے، رب کا حکم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ نوجوان سرانگ سے باہر آتا ہے، آنے کے بعد آسمان کے طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، بادل کے طرف اشارہ کرتا ہے، ایک بادل کا ٹکڑا آسمان کے جانب ایک جانب سے دوسرے جانب تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ بادل کا ٹکڑا سواری کا شکل اختیار کر کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر حاضر ہو جاتا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے اللہ کے نبی موسیٰ اب آپ اس پر سوار ہو جائیے، جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیے، یہ بادل کا ٹکڑا وہاں آپ کو پہنچا دے گا۔
اللہ کے نبی موسیٰ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، مولا کریم یہ نوجوان ہے کون؟ مولا یہ تیرا کون سا بندہ ہے؟ مولا یہ کام تو مجھ سے بھی کروا سکتا تھا۔ جب تک میں اس نوجوان کے بارے میں جان نہ لوں، جب تک میں اس نوجوان کے بارے میں سمجھ نہ لوں، تب تک موسیٰ اس بادل کے ٹکڑے پر سوار نہیں ہوگا۔ اے پروردگار میں سمجھنا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں یہ نوجوان ہے کون جن کے چہرے سے نور کی شعاع نکل رہی ہے۔ بادل کے ٹکڑے کو اشارہ کیا تو سواری کا شکل اختیار کر لی۔ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ جاننا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی موسیٰ نے کہا ہاں مولا میں جاننا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غیب سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ یہ وہ نوجوان ہے، انہوں نے اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کی ہے۔ ایک دن ان کی بوڑھی ماں رات کی تاریکی میں نماز تہجد پڑھ کر اپنے آنچل کو پھیلا کر میری بارگاہ میں اس طریقے سے دعا کی، مولا کریم میرا بیٹا میرا خدمت کر رہا ہے، میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، مولا تو بھی میرے بیٹے سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار میرا بیٹا تجھ سے جو طلب کرے اسے عطا کر دیا کرنا۔ اے موسیٰ اور جاننا چاہتے ہو اگر یہ نوجوان مجھ سے کہہ دے کہ مولا زمین و آسمان کو پلٹ کر رکھ دے تو میں زمین و آسمان کو پلٹ کر رکھ دوں گا، کیونکہ ان کی ماں ان کے حق میں دعا کی ہے اور وہ دعا باب حجابت سے ٹکرائی ہے۔ مسلمانوں اپنے ماں باپ کی دعائیں لیا کرو، جب بلائیں آئے گی تو ماں باپ کی دعاؤں سے وہ بلا ٹل جاتی ہے، اور جب اپنی کمائی میں اور اپنی کاروبار میں ترقی چاہتے ہو تو ماں باپ سے دعا کروا لیا کرو، پروردگار عالم بے شمار خیر و برکت عطا کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تھے اللہ کے نبی موسیٰ، یہ اللہ کے نبی موسیٰ تھے جو اس نوجوان کے ماں کی خدمت کے تعلق سے پروردگار عالم سے سنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے 3 نوجوان ایسا ہے جو سفر طے کر رہا ہے، چلتے چلاتے یعنی بارش اور آندھی نے آ کر کے ان تینوں نوجوان کو گھیر لیا، سخت بارش آ گئی، زوردار ہوائیں چلنے لگی۔ اب وہ تینوں نوجوان کیا کرے، چھپے تو چھپے کہاں؟ تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے کنارے ایک سرنگ ہے۔ یہ تینوں نوجوان دوڑ کر اس سرنگ کے اندر گھس جاتے ہیں، اور زوردار بارش اور آندھی ہونے کے کارن پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر کا ٹکڑا گھسکتا ہوا آتا ہے اور اس سرنگ کے منہ پر آ کر رک جاتا ہے، یعنی بند ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں نوجوان اس سرنگ کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ اب یہ تینوں نوجوان حیرت میں پڑ جاتے ہیں، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس پہاڑ میں کون چھپا ہے۔ اب یہ تینوں نوجوان زار و قطار رو رہے ہیں۔ آخرکار ان میں سے ایک نے کہا دیکھو اپنی نیکیوں کا وسیلہ دے کر رب سے دعا کرو، پروردگار کوئی راستہ پیدا کرے گا۔ یہ تینوں نوجوان تو سب سے پہلے بڑی کوشش اور منت کے ساتھ اس پتھر کے ٹکڑے کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر ٹس سے مس نہ ہوا۔ ان میں سے ایک نوجوان کہتا ہے مولا کریم میرے یہاں مزدور کام کرتا ہے، میں نے اپنے مزدوروں کو یعنی ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کی مزدوری دے دیا کرتا تھا، مولا یہ عمل میں تیری رضا کے لیا کرتا تھا، مولا اگر تو اسے قبول کیا ہے تو اس عمل کا واسطہ ہمارے لیے راستہ پیدا کر دے۔ پتھر کا ٹکڑا ٹس سے مس نہ ہوا۔ دوسرا نوجوان کہتا ہے مولا کریم میں فلاں برے کام میں مبتلا تھا، آج صدقے دل سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میں آج کے بعد سے کوئی گناہ نہیں کروں گا، مولا میری اس توبہ کو اگر تو قبول کر لیا ہے تو ہمارے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے۔ کوئی راستے کا آثار نظر نہیں آیا۔ تیسرا نوجوان کہتا ہے مولا کریم میں تو غریب ہوں، میں لاچار ہوں، میں مزدور ہوں، مولا میرے گھر میں بکریاں ہیں اور میں ان بکریوں کا دودھ دھو دھو کر یعنی خود بھی پیتا ہوں، اپنے بچوں کو پلاتا ہوں اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا ہوں، مولا کریم ایک دن کی بات ہے کہ میں جنگل سے آنے میں تاخیر ہو گیا اور میرے بوڑھے ماں باپ جو بیمار تھے وہ سو گئے، میرے بچے بھی سو گئے بھوک سے تڑپ کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ نوجوان کہتا ہے مولا کریم میں اس رات کی تاریکی میں آیا، آنے کے بعد بکری کے تھن سے دودھ نکالا
دودھ نکالنے کے بعد میں نے ایک کٹورے میں لیا، اتنے میں میرے سارے بچے جاگ گئے، میرے سارے بچے میرے پیر پکڑ لیے، ابا جان ہم بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پہلے ہمیں دے دیا جائے، پہلے ہمیں دے دیا جائے، مگر اے مولا میں نے اپنے بچے کو دودھ نہیں دیا، میں نے سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کی بارگاہ میں لے گیا، میری بوڑھی ماں کی بارگاہ میں لے گیا، بوڑھے والد کی بارگاہ میں لے گیا، اور لے جانے کے بعد میں نے کہا سب سے پہلے میرے بوڑھے ماں باپ پئیں گے، پھر جو بچے گا اے بچوں تم پینا۔ مولا کریم میں نے یہ خدمت اپنے ماں باپ کی تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کی ہے، اگر اس خدمت کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے تو ہمارے لیے راستہ پیدا کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نوجوان کو اتنا ہی کہنا تھا، وہ بادل کا ٹکڑا، وہ پہاڑ کا ٹکڑا دھیرے دھیرے کھسکتا گیا اور اندر سورج کی روشنی آنے لگی، یہ تینوں نوجوان اس سرنگ سے باہر آ گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں باپ کی دعاؤں کی برکت تو دیکھیے اور ماں باپ کی ناراضگی کا نتیجہ تو دیکھیے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں، ان سے دعائیں لیتے رہیں اور ان کی خدمت کرتے رہیں، خبردار ان کو ناراض نہ کریں، ان کے سامنے اف تک نہ کیا کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا وہ دن کو یاد کرو جب تم چھوٹے تھے، جب تم نادان تھے، جب تم بول بھی نہیں پاتے تھے، جب تم چل بھی نہیں پاتے تھے، جب تم پکڑ بھی نہیں پاتے تھے، جب تمہارا جسم نازک تھا، جب تم بغیر کسی سہارے کے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، بغیر کسی سہارے کے لیٹ بھی نہیں سکتے تھے، اس وقت تمہارے ماں باپ نے تمہیں کتنے محنت اور مشقت سے پالا ہے، ذرا وہ دن کو یاد کرو۔ آج جو ہی ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہم ان کو اپنے گھر سے جدا کر دیتے ہیں یا پھر ہم اس گھر سے جدا ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ نوجوان بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تم اپنے ماں باپ کی جس طریقے سے خدمت کرو گے، کل اسی طریقے سے تمہاری اولادیں تمہارے لیے خدمت کریں گی، کل اسی طریقے سے تمہاری اولادیں تمہاری خدمت کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے میرے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، بھلائی سے پیش آؤ۔ ماں باپ کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے۔ جو بچہ اپنے ماں باپ کے لیے روزانہ صبح اٹھ کر دعائیں کرتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس بچے کی کمائی میں برکتیں عطا کرتا ہے، ان کے لیے روزی کے راستے کھول دیتا ہے۔ جو بچہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا بند کر دیتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان کی روزی کی برکتیں چلی جاتی ہے، اس کی گھر کی رحمتیں چلی جاتی ہے۔ محبت سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا کیجئے، محبت سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا کریں اور ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کیا کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے آپ حضرات کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمش دعا تم پہ کروڑوں درود، اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا، اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا، قلب ہو ٹھنڈا میرا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمش دعا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے آقا تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے آقا تم کو جو راضی کرے، ٹھیک
شریک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمش الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ میں علم حق دیوا کرے علم خدا کے واسطے قادری کر قادری رہ قادری یوم اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے کھانا یہ دل کو زیادہ روح ایماں کو جمال شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمشد بدر العلا کے واسطے حسن اللہ لہم رزقاً صدے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں کبریا پھر ضیاء الدین حضرت باصفا کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین اس دعائے پاک کو نبی رحمت کے صدقے توسل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب